بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج سبق نمبر 45 کے ساتھ اسم بلحاظ جنس تذکیر و تانیث یعنی مذکر اور مؤنث کا ذکر ہم پڑھیں گے۔ آئیں بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اسم قواعد کی زبان میں اسم سے مراد ہے نام، وہ چاہے جاندار چیز کا نام ہو، بے جان چیز کا نام ہو، کسی جگہ کا نام ہو، یعنی نام کو قواعد کی زبان میں اسم کہا جاتا ہے۔ اب جتنے بھی ہمارے پاس یہ اسم آئیں گے، مثلا اس میں جامد ہیں، اس میں مصدر ہیں، اس میں مشتق ہیں، یا اس میں ضمیر ہیں، تو آپ سمجھے کہ یہ ناموں کے نام ہیں۔ یعنی نام کو قواعد کی زبان میں اسم کہا جاتا ہے، اور یہ اسم جہاں تک ہم اسم کو دیکھتے ہیں تو یہ بڑے وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلا علی جاتا ہے تو علی، یہاں پر علی اسم جو ہیں وہ فاعل ہوا، یا طفیل علی کو مارتا ہے تو یہاں پر علی مفعول ہوا۔ تو کہیں پر اسم بطور فاعل، کہیں پر مفعول، کہیں پر جمع، کہیں پر واحد، اور کہیں پر مذکر، اور کہیں پر مؤنث۔ تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ اسم جو ہے یہ بطور مؤنث استعمال ہوا ہے یا مذکر۔ ہمارے ہاں مؤنث اور مذکر کی جو دنیا ہیں، یہ ہم دو حصوں میں اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ قواعد کی زبان میں یعنی انہی مذکر اور مؤنث کو تذکیر و تانیث کہا جاتا ہے۔ تذکیر یعنی مذکر بنانا، پھر تانیث یعنی مؤنث بنانا۔ ہم یہ کہیں گے فلاں لفظ کی آپ تانیث بنائیں، یعنی تانیث کا مطلب ہے مؤنث بنائیں۔ تو تانیث اور تذکیر، پہلے تذکیر ہیں بعد میں تانیث ہیں، پہلے مذکر ہیں بعد میں مؤنث ہیں، اور ہم جہاں پر بھی استعمال کرتے ہیں تو مذکر ہو مؤنث۔ میں اس پر ویسے غور کر رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، تو اچانک پھر یہ بھی ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ تذکیر و تانیث جانداروں میں جو اصلی ہیں، جس کو اردو میں کہا جاتا ہے حقیقی تذکیر و تانیث، اور ایک ہے بے جان چیزوں میں تذکیر و تانیث، وہاں پہ تھوڑی مشکل بھی پیش آتی ہے۔ جیسے ہمارے پاس کتاب مذکر ہیں یا مؤنث ہیں، قلم ہمارے پاس مؤنث ہیں مذکر ہیں، سورج ہیں، چاند ہیں، زمین ہیں، آسمان ہیں، پانی ہیں، موتی ہیں، اسی طرح لکڑی ہیں۔ بعض اشیاء مؤنث ہیں اور بعض مذکر ہیں۔ اسی طرح اگر ہم جانداروں میں بھی دیکھیں، شیر، شیرنی، یا مرد، عورت، لڑکا، لڑکی، بیٹا، بیٹی، تو یہاں پر بھی کچھ یعنی یہی جنس کا استعمال ہو رہا ہے۔ جنس سے مراد ہے مذکر اور مؤنث، یعنی یہ چیز نر ہے یا مادہ ہے۔ نر اور مادہ میں ہم تقسیم کرتے ہیں اسم کو، اور اسی تقسیم کو کہا جاتا ہے اسم بلحاظ جنس۔ اردو میں اس کی 3 اقسام ہیں، یعنی تیسری قسم، ویسے ایک جملہ میرے ذہن میں آیا مخنث، یعنی جو نہ وہ مادہ میں شامل ہو نہ وہ نر میں شامل ہو، جسے ہم مخنث کہتے ہیں، تو اردو میں اس کا وجود نہیں ہے۔ بلحاظ جنس بس اسم کی صرف اور صرف 2 قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث، جس کو تذکیر و تانیث بھی کہا جاتا ہے۔ مذکر کا استعمال ہم پہلے کرتے ہیں اور مؤنث بعد میں۔ عموماً ہم مذکر سے مؤنث بناتے ہیں۔ مثلا ایک قاعدہ ہم پڑھتے ہیں کہ وہ مذکر جس کے آخر میں الف ہو، اسے ہم یا معروف سے بدل کر مؤنث بناتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں بیٹا تو بیٹی، لڑکا آپ دیکھ رہے ہیں آخر میں الف ہے، اس اسم کے آخر میں الف، تو اس کو ہم لڑکی، الف ہٹا کر یہ یا معروف سے ہم تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہی تبدل اور تغیر، اسی سے ہم یعنی مؤنث سے ہم مذکر سے ہم مؤنث بناتے ہیں۔ اور کبھی کبھار اسی طرح شاذ و نادر ایسے الفاظ بھی ہیں، لیکن وہ بڑے کم ہیں کہ مؤنث سے مذکر بنانا، جیسے بھینس سے بھینسا، یا رانڈ رنڈوا، تو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ بڑے کم ہیں۔ اور قاعدے بھی مقرر ہیں، لیکن یہ بھی ایک قاعدہ، جہاں تک یہ قواعد کا تعلق ہے، قاعدہ کے معنی ہے قانون، اصول، یعنی مذکر سے مؤنث بنانے کے جو قوانین ہیں، جو قواعد ہیں، جو اصول ہیں، وہ بھی حتمی نہیں ہیں۔ اس میں مستثنیات یعنی استثناء، ایسے بہت سارے الفاظ ہیں جس پر قواعد لاگو نہیں ہوتے۔
اور وہ قواعد سے مبرہ ہے۔ اور یہ مذکر اور مؤنث کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ ہم فعل میں بھی مؤنث مذکر اس کو بھی ہم تبدیل کر دیتے ہیں، فعل فاعل کے مطابق، فعل مفعول کے مطابق۔ یہ فعل لازم اور فعل متعدی، اس پر وہ میرا لیکچر ریکارڈ موجود ہے، وہ ویڈیو آپ تفصیل سے دیکھیں تو فعل لازم اور فعل متعدی سے بڑی حد تک یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا کہ فعل فاعل کے مطابق اور فعل مفعول کے مطابق۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں علی آیا اور عالیہ آئی، تو عالیہ آئی دیکھو فعل بھی مؤنث، فاعل مؤنث آئی، تو ہم نے کہا عالیہ آئی اور علی آیا۔ اور اگر بہت سارے لوگ ہو لڑکے آئے، لڑکیاں آئیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں فعل فاعل کے مطابق یعنی تذکیر و تانیث، اس میں وہی تبدیلی فعل میں بھی آتی ہے۔ اور جہاں تک کا کے کی کا تعلق ہے تو عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ کا کے کی ہم کہاں پر استعمال کریں تذکیر و تانیث میں، تو آپ دیکھیں یہ مرکب اضافی کی طرف ہم چلے گئے، جہاں پر بھی کا کے کی کا تعلق ہے، مثلا عالیہ ہے تو کتاب اردو میں مؤنث ہے۔ اور یہ بھی ایک عجیب سی کہانی ہے، مجھے ایک وہ زمانہ یاد آیا لڑکپن کا، بڑا پرانا زمانہ، کسی زمانے میں تھوڑی بہت عربی سیکھنے کا شوق تھا اور جاتا تھا سیکھنے، تو وہاں پر ہمارے جو معلم تھے وہ ہمیں سکھاتے تھے ہاذا کتابن یا ہاذا کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ ہاذا عربی زبان میں مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور حاضی ہی اسم اشارہ مؤنث کے لیے، تو عربی زبان میں کتاب مذکر ہے، لیکن وہی کتاب اردو میں آ کر وہ مؤنث بن گئی ہے۔ تو اردو چونکہ دنیا کی تیسری بڑی زبان، بر صغیر کی سب سے بڑی زبان، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یار اصل زبان میں یہ لفظ کیا تھا، اصل زبان میں وہ لفظ واحد ہو، جمع ہو، یا وہ مؤنث ہو، مذکر ہو، لیکن اردو کے اہل زبان نے اور اردو کے ماہرین نے اس لفظ کو کیسا استعمال کیا ہے۔ اردو کے اساتذہ کو ہم دیکھیں گے کہ اساتذہ کے نقش قدم پر جائیں گے کہ اردو قواعد میں یہ لفظ مذکر تو ہمارے ہاں مذکر، اگر مؤنث ہے تو ہمارے ہاں وہ لفظ ہم مؤنث استعمال کریں گے، اس کو پھر ہم نہیں دیکھیں گے۔ اسی طرح ایک لفظ میرے ذہن میں اس وقت پھر بھی آ رہا ہے، وہ ہے خبر۔ تو یہ ہے خبر جو ہے اردو میں مؤنث ہے، خبریں ہوتی ہیں، بڑی اچھی خبر آپ نے سنائی۔ اسی خبر کی جمع جب ہم بناتے ہیں اخبار، تو اخبار کے پھر وہ اخبار، ہم وہ چند صفحات کے مجموعے کو جس پر خبریں چھپی ہوئی ہوتی ہیں وہ اخبار اردو میں مذکر ہیں، اخبار اردو میں مذکر، اور پھر اخبار کی جمع الجمع یعنی خبر سے اخبار، اخبار سے اخبارات، تو اخبارات بھی مذکر ہیں۔ تو یہ مذکر مؤنث کی دنیا بڑی اچھی اور بڑی پیاری دنیا ہے، تو اس کا ہم آغاز کریں گے۔ اور بار بار مجھے یہ لوگ تقاضا بھی کرتے تھے کہ آپ ذرا ان پر روشنی ڈالیں، تو اب ہم یوں کریں گے کہ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ یہ مسئلہ جو ہے ہم نے ہر صورت میں حل کرنا ہے، جیسے کہ ابھی میرے ذہن میں آیا تھا جو آپ کو میں نے بتا دیا کہ علی کی کتاب، عالیہ کی کتاب، ہم مالک کو دیکھیں گے، مملوک کو نہیں دیکھیں گے۔ کتاب کیا ہے؟ کتاب ملکیت ہے، اور مالک کون ہے؟ علی ہے، علی کی کتاب۔ تو آپ علی کو مت دیکھیں، آپ ملکیت کو دیکھیں، یعنی کتاب کو دیکھیں۔ کتاب اگر مؤنث ہیں تو کا کے کی آپ مؤنث یعنی حروف اضافت مؤنث کے حساب سے لگائیں گے، عالیہ کی کتاب اور علی کی کتاب، یعنی کا کے کی سے پہلے اگر مؤنث مذکر آ جائیں تو اس کو مت دیکھیں، کا کے کی کے بعد جو الفاظ آ جائیں اس کو ہم قواعد کی زبان میں مضاف کہتے ہیں، تو کا کے کی ہم مضاف کے مطابق استعمال کریں گے۔ مضاف الیہ، جو کا کے کی سے پہلے جو بھی اسم آئیں گے وہ مضاف الیہ ہیں۔ مضاف الیہ کو مت دیکھیں کہ وہ جمع ہیں، واحد ہیں، وہ مذکر ہیں، مؤنث ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ مضاف یعنی کا کے بعد جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ دیکھیں واحد ہیں، جمع ہیں، مؤنث ہیں، مذکر ہیں۔ جیسے علی کے مکانات، مکانات اب مکان کی جمع ہے تو عالیہ کے مکانات، علی کی مسجد، اب مسجد مؤنث تو ہم علی کے ساتھ بھی علی کی مسجد اور عالیہ کی مسجد۔ اب کتاب مؤنث ہے تو میں کہوں گا میری کتاب اور آپ بھی کہیں گے میری کتاب، یعنی وہ چاہیں ہم یوں کہیں گے عالیہ نے کہا یہ میری کتاب ہے،
اور علی نے بھی کہا یہ میری کتاب ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں میرا را رے ری، یہ بھی ہم حروف اضافت میں شمار کرتے ہیں، لیکن وہ علیحدہ موضوع ہیں۔ آج جو ہمارا اصل موضوع ہے وہ ہے مذکر مؤنث، اور مذکر پہلے مؤنث بعد میں۔ آدم علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے، یعنی مذکر بعد میں ہے، اور حوا علیہ السلام بعد میں، تو مؤنث بعد میں ہے۔ اس لیے اردو میں عموماً مذکر سے ہم مؤنث بناتے ہیں۔ تو آئیں، اور ان کی پھر آگے دو مزید قسمیں ہیں یا صورتیں ہیں۔ مذکر مؤنث کو تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ قواعد یعنی گرامر کی اپنی زبان ہوتی ہے۔ گرامر کی زبان میں نام کو اسم، کام کو فعل، اور اسی طرح گرامر کی زبان میں یہ جو مذکر مؤنث ہیں اس کو تذکیر و تانیث کہا جاتا ہے۔ یعنی تذکیر و تانیث کا مطلب ہے مذکر مؤنث۔ تذکیر و تانیث کی مزید دو اقسام ہیں۔ تذکیر و تانیث حقیقی کا مطلب ہے جو حقیقت میں ہے، سچ میں ہے۔ رب تعالیٰ نے جو تذکیر و تانیث یعنی مذکر اشیاء میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جوڑے جوڑے بنائے ہیں، تو یہ جوڑوں میں جو مذکر ہیں اس کو اردو میں کہا جاتا ہے حقیقی تذکیر و تانیث۔ یہ آسان بھی ہیں، اور کیونکہ یہ قدرت کے قاعدے کے مطابق ہیں، یہ فطری طور پر مذکر اور مؤنث ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بے جان اشیاء میں جو مذکر مؤنث ہیں وہ غیر اصلی ہے، وہ غیر حقیقی ہے۔ تو غیر حقیقی تذکیر و تانیث بھی ہم کریں گے۔ مثلا میرے ہاتھ میں یہ میں نے جو پکڑا ہوا ہے لکھنے کا آلہ قلم، اب یہ قلم اردو میں مذکر ہے، لیکن قلم زمانہ قدیم میں جہاں سے ان میں وہ سیاہی ڈالی جاتی تھی یا سیاہی میں اس کو گیلا کر کے لکھا جاتا تھا دوات، تو اب دوات اردو میں مؤنث ہے اور قلم اردو میں مذکر ہیں۔ پھر قلم کی بھی اگر ہم دیکھیں وہ ایک علیحدہ دنیا آباد ہے کہ کن پٹی کے اوپر جو بال ہیں قلم، اس کو بھی کہا جاتا ہے یہ میری قلمیں چھوٹی کرو بڑی کر دو، تو ان کو بھی اردو میں قلم۔ اب یہ قلم مؤنث ہے اور یہ قلم مذکر ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں یہ کان جس سے انسان سنتا ہے تو یہ مذکر ہے۔ علی کے کان میں مسئلہ ہے، علی کا کان زخمی ہوا، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کان، کوئلے کی کان، نمک کی کان، وہ معدن کو جہاں سے ہم معدنیات نکالتے ہیں، تو سوراخ کو بھی ہم کیا کہتے ہیں، اس کو بھی کان، اور وہ کان اردو میں مؤنث ہے اور یہ کان اردو میں مذکر ہے۔ یعنی انسانی جسم کا جو حصہ ہے سننے کا یہ مذکر، اور وہ کوئلے کی اور نمک کی اور دانت کی جو کان ہے وہ اردو میں مؤنث ہے۔ تو یہ مؤنث مذکر کی بڑی دلچسپ دنیا ہے۔ آئیں اس کی طرف، سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج جو ہمارا سبق ہے سبق نمبر 45، اور بلحاظ جنس کے لحاظ سے اسم کے معنی ہے نام۔ نام کی دو اقسام ہیں، ناموں کی صرف دو قسمیں ہیں، زیادہ نہیں ہیں۔ نمبر 1 مذکر اور نمبر 2 مؤنث۔ اسی مذکر کو تذکیر بھی کہا جاتا ہے اور اسی مؤنث کو تانیث بھی، یعنی تذکیر و تانیث یا مذکر و مؤنث۔ بلحاظ جنس اسم کی صرف دو اقسام ہیں۔ جنس کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں، مذکر، نمبر 1 مذکر اور نمبر 2 مؤنث۔ پھر ہم یہاں پر بڑھتے ہیں۔ دیکھیں مذکر کی تعریف میں کر چکا ہوں کہ وہ اسم جو نر کے معنوں میں استعمال ہو جائے، وہ اسم جو نر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسم بھی آپ سمجھ گئے کہ یار گرامر کی زبان میں نام کو اسم، وہ نام جو نر تو آپ سمجھتے ہیں، نر کا مطلب یہ ہے کہ مادہ کا جو متضاد ہے، مخالف جنس ہے، اسے نر کہا جاتا ہے۔ وہ نام یا وہ اسم جو نر کے معنوں میں استعمال ہو جائیں اسے مذکر یا تذکیر کہتے ہیں۔ مذکر، یہ مذکر ہے۔ وہ اسم جو یا وہ نام جو نر کے معنوں میں ہم استعمال کرتے ہیں اسے مذکر کہتے ہیں۔ اور پھر مذکر کی بہت پیاری مثال ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، بیٹا ہے، یہ تو جاندار میں، اور اسی کو ہم کہیں گے حقیقی۔ یہ حقیقی تذکیر و تانیث ہے۔ اور یہ پھر غیر حقیقی کا مطلب ہے جو بے جان اشیاء میں تذکیر و تانیث۔ اردو میں بے جان اشیاء میں بھی تذکیر و تانیث موجود ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر ہیں درخت، یہ میرے پاس درخت ہوتا ہے، بڑا درخت اردو میں شجر بھی اسے کہا جاتا ہے، یہ اردو میں مذکر ہے۔ اور درخت پھر اس کی جڑ جو ہے وہ مؤنث ہے، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں میں لکھ چکا ہوں۔ اب درخت
اسی کے حصے ہیں. سب سے نچلا حصہ جو زمین کے اندر ہوتا ہے، جڑ یا جڑیں، وہ مؤنث ہے. پھر اسی درخت، یہ تقسیم، درخت بھی تقسیم ہے. اوپر والا جو حصہ ہے جس میں پھل لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں، پتے ہوتے ہیں، اس کو شاخ بھی اردو میں مؤنث ہے. ادھر آپ نے دیکھا چاند بھی اردو میں مذکر ہے، لیکن چاند کی روشنی چاندنی، اب چاندنی اردو میں مؤنث ہے. اب پھل اردو میں کیا ہے؟ مذکر ہے. تو اب مذکر اشیاء میں ہم، چونکہ ہمارا موضوع ہے، اچھا ہمارا موضوع کیا تھا یہ میں ذکر کر رہا تھا، تذکیر یا مذکر. تو مذکر ہمارے پاس کیا ہے؟ جانداروں میں لڑکا، مرد، بیٹا، اسی طرح بے جان اشیاء میں بھی ہے. بے جان اشیاء کے مذکر مؤنث کو غیر حقیقی تذکیر و تانیث، جاندار اشیاء کی تذکیر و تانیث کو حقیقی تذکیر و تانیث کہا جاتا ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں پھل ہے میرے پاس، اب یہ سارے کے سارے الفاظ مذکر ہیں. ہم آتے ہیں مؤنث کی تعریف. مؤنث میں آپ دیکھ رہے ہیں مؤنث کی تعریف، وہ اسم سے آپ خود جانے کہ اسم کس کو کہا جاتا ہے؟ نام کو. تو قواعد میں آپ کوشش کریں کہ قواعد کی زبان استعمال کریں. جیسے میڈیکل کی دنیا ہے تو میڈیکل کی کتابوں میں پھر وہ میڈیکل کے اپنے الفاظ استعمال ہوں گے. پھر انجینئرنگ کی اپنی ایک دنیا آباد ہے، اس میں انجینئرنگ والے اپنے الفاظ استعمال کریں گے. تو ہر فن کے جو اپنے اپنے مخصوص الفاظ ہیں، پھر عام الفاظ سے ہٹ کر وہ مخصوص خاص الفاظ کا استعمال کرتے ہیں. تو ہم قواعد جو صرفی لوگ ہیں، ہم بھی پھر یہ ہیں کہ عام الفاظ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور خاص الفاظ کا استعمال کرتے ہیں. جیسے اسم نام کو کہا جاتا ہے. اچھا وہ لفظ جو مادہ کے معنوں میں، مادہ کیا ہے؟ مادہ جو نر اور مادہ، یہ آپس میں الفاظ متضاد ہیں، مخالف لفظ ہیں. تو اب یہ مادہ کے معنوں میں یعنی عورت کے معنوں میں استعمال ہو جائیں، اسے مؤنث یا تانیث کہتے ہیں. اور اس کی بھی تانیث کی یا مؤنث کی چند مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. بہت پیاری مثال ہے. نمبر 1، یہاں پہ تھا لڑکا تو یہاں پہ لفظ لڑکی. یہاں پر آپ نے دیکھا ہے عورت تو مرد. اسی طرح بیٹا تو بیٹی ہم نے بنا دیا. یہاں پر تھا لفظ درخت تو یہاں پہ لفظ جڑ ہیں، مؤنث ہیں. چاندنی مؤنث ہے. شاخ، شاخیں، بڑی شاخیں، شاخ مؤنث ہے. شاخ ٹوٹ گئی اور درخت ٹوٹ گیا. اور یہ دیکھیں نوٹ، یہ نوٹ بھی ذرا دیکھیں، مذکر مؤنث. مذکر مؤنث کو علم صرف کی زبان میں تذکیر و تانیث. تو آپ یہ بھی آج کا جو سبق ہے، صرف ہم نے یہ بنیادی باتیں ہم نے سیکھنی ہے کہ مذکر و مؤنث کو قواعد کی زبان میں، گرامر کی زبان میں اس کو تذکیر و تانیث کہا جاتا ہے. یہ تذکیر و تانیث ہے. پھر یہاں پر آپ دیکھیں تذکیر و تانیث کی 2 اقسام ہیں یا 2 صورتیں ہیں، مزید 2 اقسام ہیں یا صورتیں آپ سمجھے جو آپ کے لیے آسان ہو. تذکیر و تانیث مزید 2 اقسام پر مشتمل ہے. اس میں پہلی قسم کیا ہے؟ حقیقی تذکیر و تانیث. حقیقی تذکیر و تانیث کس کو کہا جاتا ہے؟ جاندار اشیاء کی تذکیر و تانیث کو حقیقی تذکیر و تانیث کہتے ہیں. اور اسی کو اصلی تذکیر و تانیث بھی کہا جاتا ہے. یہ فطری حقیقی تذکیر و تانیث بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں. یہ قدرت نے فطرت کے مطابق ان کو تقسیم کیا ہے جاندار اشیاء کو. تو یہ ہے حقیقی تذکیر و تانیث. نمبر 2، تذکیر و تانیث کی دوسری جو قسم ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ تذکیر و تانیث کی کتنی اقسام ہیں؟ صرف 2 اقسام. غیر حقیقی تذکیر و تانیث. اب غیر حقیقی تذکیر و تانیث کس کو کہا جاتا ہے؟ بے جان اشیاء کی تذکیر و تانیث کو غیر حقیقی تذکیر و تانیث کہتے ہیں. اسی کو آپ مجازی تذکیر و تانیث بھی کہہ سکتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہے ہم جو آغاز کریں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں، تو ہم حقیقی تذکیر و تانیث سے آغاز کریں گے. اور پھر یہ حقیقی بھی ہم پھر 2 حصوں میں ان کو مزید تقسیم کرتے ہیں.
وہ آپ یہاں پر آپ دیکھیں، حقیقی تذکیر و تانیث کی دو صورتیں ہیں۔ صورت کا مطلب ہے شکلیں، دو شکلیں ہیں مزید، ایک انسان کی تذکیر و تانیث ہے اور ایک حیوان کی تذکیر و تانیث۔ تو اس کو انشاءاللہ ہم نے مزید اس کو تقسیم کیا، یعنی تذکیر و تانیث کو پہلے دو حصوں میں ہم تقسیم کر چکے ہیں، دو اقسام میں ہم تقسیم کر چکے ہیں۔ وہ ہیں تذکیر و تانیث حقیقی یعنی جاندار اشیاء کی تذکیر و تانیث، اور یعنی غیر حقیقی تذکیر و تانیث یعنی بے جان اشیاء کی تذکیر و تانیث۔ بے جان اشیاء جیسے میں نے کہا قلم ہے، کتاب ہیں، دوات ہیں، یا پہاڑ پہاڑی ہیں، پیالہ پیالی ہیں۔ حقیقی تذکیر و تانیث کی دو صورتیں ہیں۔ کون کون سی صورتیں شکلیں ہیں؟ نمبر ایک انسان کی تذکیر و تانیث، اور نمبر دو حیوان کی تذکیر و تانیث۔ اس کو دو حصوں میں ہم مزید اس کو تقسیم کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ پہلا حصہ ہم یہ وضاحت کے ساتھ پڑھیں گے اگلے سبق میں، پھر اس کی طرف بھی ہم بڑھیں گے۔ میری کوشش ہوگی کہ تذکیر و تانیث پر کام ہوا بھی ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہوا، لیکن جتنا کام ہوا ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا کم ہے، مزید اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور میری کوشش ہوگی کہ ان کو میں مفصل انداز میں بیان کروں، مفصل یعنی تفصیل کے ساتھ بیان کروں، تاکہ یہ مسئلہ یعنی کافی حد تک حل ہو جائیں، کیونکہ مشکل سے آنکھیں چرانا، آنکھیں بند کرنا کہ مشکل ٹل گئی، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو تذکیر و تانیث کی ہم وہ وضاحت کریں گے اور مفصل وضاحت کریں گے۔ نوٹ، یہاں پر یہ نوٹ بھی ذرا دیکھیں، نوٹ یہ ہے کہ مذکر مؤنث کو علم صرف قواعد جو گرامر ہیں، اس کو اردو میں قواعد کہا جاتا ہے۔ قواعد قاعدہ کی جمع، قاعدہ کے معنی ہے قانون، اصول۔ یہ وہ قوانین ہیں، وہ اصول ہیں جس کے ذریعے سے ہم زبان کو صحیح طور پر سمجھتے ہیں، بولتے ہیں، لکھتے ہیں۔ ان اصولوں کو قواعد کہا جاتا ہے، اور بزبانی غیروں کی زبان میں گرامر، لیکن ہم غیروں سے تو ماشاءاللہ ہم آزاد ہو چکے ہیں 14 اگست 1947، اور یہ سمجھے کہ 47 میں بر صغیر سے انگریز دم دبا کر بھاگ نکلا ہے۔ خدا کرے کہ اس کی زبان سے بھی ہمیں نجات آزادی ملے، اور انشاءاللہ مل جائے گی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں، اور بہت بڑی رحمت اللہ کی ایک عظیم اردو بھی ہے، رحمتیں تو بے شمار لا تعداد ہیں۔ مذکر مؤنث کو علم صرف کی زبان میں، علم صرف یہ وہ علم ہے جس میں الفاظ پر بحث ہوتی ہے۔ علم صرف کا موضوع ہے لفظ، ایک لفظ، یہ لفظ واحد ہیں، جمع ہیں، مذکر ہیں، مؤنث ہیں، تو یہ لفظ ہم الفاظ کے بارے میں جو علم ہے اس کو علم صرف کی زبان میں مؤنث مذکر کو علم صرف کی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ تذکیر و تانیث کہتے ہیں۔ تو آج ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اس کو تذکیر و تانیث بھی۔ حقیقی تذکیر و تانیث کی تعریف یہ بھی ذرا سنیں، بڑی اچھے الفاظ کہ جاندار اسما اسم کی جمع ہے، یعنی جانداروں کے نام۔ کس کے نام؟ جانداروں کے نام۔ جانداروں کے نام کی تذکیر و تانیث، جاندار اسما کی تذکیر و تانیث۔ تذکیر و تانیث آپ سمجھ چکے ہیں، بار بار مناسب مجھے نہیں لگتا، لیکن کیا کریں، بار بار ہم پڑھیں گے تو ہمیں یاد ہوگا۔ یہ ہے مذکر اور مؤنث۔ مذکر اور مؤنث جاندار اسما کی تذکیر و تانیث کو حقیقی تذکیر و تانیث کہتے ہیں۔ حقیقت تو آپ جانتے ہیں، سچ کو، اصلی، حقیقی اصلی، اس کو اصلی تذکیر و تانیث کہا جاتا ہے۔ اور یہ اصلی جو ہے نا، اس پہ ایک نوٹ ہے مختصر اور بھی ہے کہ انسان اور حیوان کی تذکیر و تانیث کو اگر ہم دیکھیں، انسان اور حیوان کی تذکیر و تانیث، انسان خطا کا پتلا ہے۔ یہاں پر میں تذکیر تو لکھ چکا تھا، لیکن
تانیس بھول گیا، تذکیر و تانیس، انسان اور حیوان کی تذکیر و تانیس کی دنیا میں جس قدر انسانی رشتے موجود ہیں، انسانوں کا ذکر ہے، پہلے میں نے آپ سے کہا تھا انسان حقیقی تذکیر و تانیس کی پہلی صورت انسان کی تذکیر و تانیس، بعد میں ہم حیوان کی تذکیر و تانیس ہم کریں گے۔ ادھر بھی یہ دیکھیں نا، کہتے ہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، تو نگاہ مرد ٹیچر سے میں تو یہ نہیں کہوں گا، لیکن بدل جاتے ہیں جملے یا الفاظ، تذکیر و تانیس۔ اچھا یہ دیکھو الفاظ مکمل۔ اب دنیا میں جس قدر انسانی رشتے موجود ہیں، وہ انسانی رشتے تذکیر و تانیس میں بٹے ہوئے ہیں، یعنی تقسیم، بٹنا کے معنی ہے تقسیم ہونا۔ جتنے بھی اس دنیا میں انسانی رشتے موجود ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں لڑکا لڑکی، مرد عورت، بیٹا بیٹی، اب یہ جتنے بھی دنیا میں یہ انسانی رشتے موجود ہیں، یہ سارے انسانی رشتے دو چیزوں میں بٹے ہوئے ہیں، یعنی تذکیر اور تانیس۔ تذکیر و تانیس میں، مذکر مؤنث میں، یا تو وہ مذکر یا تو وہ مؤنث۔ ہر جاندار کو ہم جب دیکھتے ہیں یعنی جنس کے لحاظ سے، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ مذکر ہیں یا مؤنث ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ انسانوں کی دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے جس قدر بھی، یعنی جس قدر کا مطلب ہے جتنے بھی رشتے ہیں، انسانی رشتے ہیں، باپ بیٹا ہے، یہ جتنے بھی رشتے ہیں، یہ تمام رشتے مؤنث اور مذکر میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک گھر میں اگر والد ہیں تو والدہ ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں بھائی ہیں تو بہن ہیں، اسی طرح یہ رشتے دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، مذکر اور مؤنث۔ تو انشاءاللہ آئندہ جو ہمارا سبق ہوگا، سبق نمبر 46 کی طرف ہم بڑھیں گے، اور اس میں پھر وہ قواعد کا ذکر، لیکن قواعد کا ذکر تھوڑا سا یہ بھی ہم پڑھ لیں تو یہ زیادہ مناسب ہے کہ حقیقی تذکیر و تانیس کے چند قواعد اردو میں موجود ہیں، چند قواعد ہیں۔ قواعد کا مطلب ہے قوانین ہے، اصول ہیں، ان قوانین کے تحت ہم مذکر سے مؤنث بناتے ہیں۔ تذکیر و تانیس کے چند قواعد ہیں، ان قواعد میں یہ جو قواعد ہیں، ان قواعد میں اس قدر مستثنیات ہیں کہ ان قواعد کو حتمی نہیں کہا جا سکتا۔ مستثنیات، مستثنی کی جمع ہے، وہ لفظ جس پر قواعد لاگو نہیں ہوتے، وہ قواعد کے برخلاف ہیں۔ تو اسی طرح بھی بہت سارے الفاظ اردو میں موجود ہیں، اور وہ ہمیں چاہیے کہ اس پر مزید ہم تحقیق کریں، وہ مسائل ہم حل کریں۔ لازمی ہے کہ انسان جب کوشش کرتا ہے تو مشکل سے مشکل مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے، تو یہ تذکیر و تانیس کا حل بھی نکل آ سکتا ہے، بشرط کہ ہم محنت مشقت کریں۔ وہ اردو میں کہتے ہیں ہمت مردہ مدد خدا، تو ہم جب محنت میں عظمت ہیں، ہم جب ہمت کریں گے، محنت کریں گے، تو انشاءاللہ یہ مسائل حل ہوں گے۔ تو اس قدر مستثنیات ہیں کہ ان قواعد کو حتمی کا مطلب ہے آخری، یقینی ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن پھر بھی قواعد موجود ہیں، اس سے بہت سارے ہمارے مسائل حل ہوں گے مذکر اور مؤنث کے۔ لیکن کچھ قواعد کے خلاف بھی ہمارے ہاں الفاظ ہیں جس پر وہ قواعد لاگو نہیں ہوتے۔ قواعد تو یہ مثلا ایک قاعدہ یہ تھا کہ وہ مذکر جس کے آخر میں الف ہو، اس کو ہٹا دے، اور یائے، اور اس بیٹا ہے تو بیٹی، وہ الف ہٹا کر یا معروف یہ گول یہ لگا دے تو وہ تانیس بن جائے گی، یعنی مؤنث بنانا نہایت آسان ہے، مذکر سے مؤنث ہو جائے گا وہ لفظ یہ۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں سقا کے معنی ہے پانی بھرنے والا ملازم۔ زمانے قدیم میں مشک کا مطلب یہ ہے، اس کو ایک پانی کا تھیلا ہوا کرتا تھا۔ آپ یہ سمجھے کہ ہمارے ہاں آج کل جو بوریاں بنتی ہیں، لیکن وہ بوری بنی ہوتی تھی چمڑے سے،
اور اس میں بیچارہ ایک نوکر پانی بھر کر لاتا تھا، گھروں میں تقسیم کرتا تھا۔ اس زمانے میں یہ انتظام نہیں تھا نلکوں وغیرہ کا، تو اس ملازم کو سقا کہا جاتا تھا، اور اس کو اردو میں ماش کی یعنی مشک بھر کر لانے والا، پانی بھرنے والا نوکر ملازم تو سقا، اور سقا سے پھر مؤنث ہم بنائے تو سقن ہے، بجائے یہ کہ ہم الف ہٹا دے اور یا اسی وزن پر بنا دے کہ بیٹا بیٹی یا لڑکا لڑکی، تو اس وزن پر یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سقا کو استثناء حاصل ہے۔ تو اسی طرح اور یہ سقا لفظ کو ہم کہیں گے مستثنیٰ، یہ مستثنیٰ ہے۔ اگر اسی طرح کئی الفاظ مستثنیٰ کے مل جائیں گے تو ہم اس کو مستثنیات کہیں گے، پھر جمع ہے۔ اسی کے ساتھ آپ کا بھائی، آپ کا دوست اور اردو کا خادم عبدالحق اجازت کا طلبگار، اور یہی درخواست گزار ہیں کہ اردو کی خدمت میں ہمارا ساتھ دے اور یہ اردو کی خوشبو دنیا بھر میں پھیلائیں۔ اردو زبان صرف ایک زبان نہیں ہے، در حقیقت اس میں علوم و فنون کے بے شمار خزانے موجود ہیں، اور ان خزانوں تک پہنچنا وہ صحیح اردو سیکھنے کے بغیر ناممکن ہے۔ تو اردو میں جو ہمارے پاس ہمارے آباء و اجداد کی جو ہزاروں کتابیں ہیں علوم و فنون پر مشتمل، ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہترین اردو سیکھنا اور اردو میں مہارت بغیر قواعد بغیر گرامر کے ناممکن ہے، تو یہ قواعد سیکھنا بھی ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اور یہ بر صغیر کی سب سے بڑی زبان، اور میں یہ کہوں گا اسلامی علوم و فنون سب سے زیادہ تو عربی زبان میں ہے، وہ سب سے مقدس زبان، سب سے مبارک زبان، اور جب تک مسلمان عروج میں تھے تو ہماری عالمی زبان انگریزی نہیں تھی، کوئی اور زبان نہیں تھی، تمام علوم و فنون عربی زبان میں ہوا کرتے تھے۔ اور جب سے دنیا سے وہ عروج کا زمانہ ختم ہوا تو ہم پھر زوال کے شکار ہوئے، تو لازمی ہے زوال کے ساتھ تو پھر زوال کی چیزیں بھی ساتھ آ جاتی ہیں۔ لیکن مختصراً میں یہ کہوں گا کہ اردو عربی زبان کے بعد اردو زبان میں اسلامی علوم و فنون کے خزانے موجود ہیں، تو آئیں اس زبان کی بھی ہم قدر کریں، اور یہ بر صغیر کی سب سے بڑی زبان ہے، ہمارے رابطے کی زبان ہے، پاکستان کی قومی زبان ہے، پاکستان کے ہر گھر میں اور ہر شہر میں، ہر گاؤں ہر محلے میں جو زبان سمجھی لکھی اور بولی جاتی ہیں، یہ اعزاز صرف اور صرف اردو کو حاصل ہیں۔ تو ہم اپنی قوم کو متحد رکھنے کے لیے ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، نمبر ایک اسلامی جذبہ، اور نمبر دو قومی زبان اردو زبان۔ والسلام، خدا حافظ۔